بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیم محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیم ٹی وی. ناظرین، فیلڈ لاٹ بزنس کیا ہے، کیسے چلتا ہے، کون کون سی اس کی ضروریات ہیں، یہ اس سیریز کا آج 6ٹھی قسط ہے. اور نوید اقبال صاحب اصل محبوب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ایسے مویشی پال کو جو انٹرنیشنل سپلائی چین کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ مویشی یا جانور جو اس کے پاس ہے، جس کو وہ پال رہا ہے، وہ کیا. تو میں جناب نوید اقبال صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کے پہلے پروگرامس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، سوائے ایک بات کے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شنوت بزرگی کے اندر آپ سارا کچھ کھول کے ہمیں بلا دیں اور سارا علم واضح ہو جائے. تو میں اصل اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ میسیج نہیں ہے. جتنی ہم سیریز کر رہے ہیں، یہ الٹیمیٹلی اصل آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق انٹرنیشنل لائن کے اندر کھڑا کرنے والی ہماری کوشش ہے. اور یہ آخر میں ایک کتاب کی شکل میں یا PDF کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوگی. تو جناب نوید اقبال صاحب، ایپیسوڈ 6 فیلڈ لاٹ فیکٹرنگ، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس سلسلے کو بڑی پرسسٹنسی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پیشنس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آج یہ ہمارا 6ٹھا پروگرام ہے اور آج ہم کیٹل کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہم پہلے 5 پروگرام کر چکے ہیں، میں مختصر ان کے بارے میں یاددہانی کرانا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جو آخری پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ پہلے پروگرام نہیں دیکھ سکے. تو جب تک کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تو لوگ اس کی طرف نہیں پلٹتے. تو ہمارے پروگرام ایسے ہیں کہ یہ تمام پروگرام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جو سب سے پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا، اس میں بیسک یہ تھا کہ یہ پروگرام کن لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو پروگرام ان کے لیے نہیں ہوتا، تو وہ ویسٹیج آف ٹائم اور ویسٹیج آف انرجی ہو جاتا ہے. تو جو لوگ بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے جا کے ہمارا سب سے پہلا پروگرام وہ اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروگرام تھا، وہ تھا کہ یہ جو ہمارا فیلڈ لاٹ بزنس ہے، یہ کس قسم کے حالات، مشکل ترین حالات میں بھی سروائیو کرتا ہے. تو جو ہمارے پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر مشکل ترین معاشی حالات آتے ہیں، اس میں ایک انفلیشن اور ریسیشن ہوتا ہے. تو دوسرا پروگرام ہمارا اس کے اوپر تھا. تو جن بھائیوں نے ابھی کسان ہے، جو مویشی پال کسان بھائی ہیں ہمارے، اگر انہوں نے وہ دوسرا پروگرام نہیں دیکھا تو اس کو جا کے ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو سکے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس بزنس کے اندر آ سکیں اور بڑے لیول کے اوپر آ سکیں. اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ 4 وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جو شخصی طور پر اور بزنس کے اندر ہونا لازمی ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو بزنس جو ہے نا وہ سکسیزفل نہیں ہو سکے گا. تو اس میں ہم نے ایک نالج کا ایلیمنٹ ڈسکس کیا تھا، ایٹیٹیوڈ کو ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد اسکلس کو ڈسکس کیا تھا اور ہیبٹس کو ڈسکس کیا تھا. تو جن ہمارے بھائیوں نے ابھی تک وہ پروگرام نہیں دیکھا تو ان کو چاہیے کہ وہ تیسرا پروگرام جا کے وہاں پر دیکھ لیں. اور جو ہمارا چوتھا پروگرام تھا، وہ بیسکلی ہمارا سپلائی چین کے اوپر تھا، کہ آپ کو یہ اب دیکھنا ہے کہ آپ کس لیول کے اوپر جا کر تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کون سا لیول آپ کے لیے، کون سا سیگمنٹ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. تو اس میں ہم نے 8 سیگمنٹ ڈسکس کیے تھے، جس میں سیڈ اسٹاک تھا، اس کے بعد کاؤ کاف آپریشن تھا، اس کے بعد بیک گراؤنڈنگ تھی، اس کے بعد فیلڈ لاٹ سسٹم تھا، اس کے بعد پھر میٹ پیکنگ ہاؤس تھا، اس کے بعد پرویئر تھا، اس کے بعد پھر ریٹیلر تھا، اور سب سے آخر میں کنزیومر تھا. تو یہ 8 آپریشنز ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیے تھے. تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ جا کے فٹ ہوتے ہیں تو آپ اس پروگرام کو جا کے دیکھ لیجئے. اچھا، اس کے بعد ہمارا جو 5واں سیگمنٹ تھا، اس میں ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی تھی. اگر ہم 3 چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں تو ہم فوراً جا کے انٹرنیشنل میٹ سپلائی چین کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہمارے جو بزنس اس کے اندر سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے اور سکسیس ملتی ہے ہمیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ تھی کہ ہمیں ٹرمینالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے انٹرنیشنل بزنس کی. جو دوسرا اس کے اندر تھا کہ ہمیں اپنے لیے کوئی رول ماڈل سلیکٹ کرنے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے. اور آخری چیز تھی کہ ہمیں 3 ایلیمنٹ کے اوپر اپنے بزنس کو لے کے جانا ہے، جس میں علم، جو لیٹسٹ علم ہے اس کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے. اس کے بعد اس کے اندر تھا کہ جو ہماری اخلاقیات ہیں، آسمانی اخلاقیات ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، ہمیں ان کو بزنس کے اندر پریکٹس کرنا ہے. اور پھر اس کے اندر جو تیسری چیز تھی، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو اپ کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے. تو یہ ہمارے 5 پروگرام تھے پہلے. اگر کسی بھائی نے ہمارے مس کر دیے تو وہ جا کے ان کو دیکھ لے، اور وہ پھر ان تمام سلسلے کے ساتھ جڑ جائے گا، اور اس کو تمام چیزوں کی بڑی اچھی سمجھ آنی شروع ہوگی، اور اس کو اپنا بزنس پلان کرنے میں اور آگے بڑھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تو آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی اب ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں فیلڈ لاٹ کی طرف.
اب جب ہم فیلڈ لوٹ کو ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں لازماً کیٹل کو ڈسکس کرنا ہے. تو اب ہم کیٹل کو ڈسکس کرتے ہیں. کیٹل سے مراد ہماری جو گائے فیملی ہے نا وہ ہے. اچھا اس کے ساتھ ہمیں ایک دوسری آپشن اویلیبل ہے بھینس کی, بفلو کی. اب یہ دونوں کا میٹ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, جو کیٹل کا میٹ ہے اسے جو گائے کی فیملی ہے اسے بیف کہتے ہیں, اور جو بفلو کا میٹ ہے اسے کارا بیف کہتے ہیں, بفن کہتے ہیں. یہ کٹے کا بھی جی کٹے کا, ادھر بچڑا ہو جائے گا ادھر کٹا ہو جائے گا. تو یہ دونوں میٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ دونوں کیٹل تھے یہ پہلے اس کو ہم جانور کہتے تھے یا یہ وائلڈ اینیمل تھے یا یہ جنگلوں کے اندر رہتے تھے. پھر جب انسان نے اس کو اپنی ضرورت کے لیے پالتو کیا, ڈومیسٹیکیٹڈ کیا, تو پھر یہ ہمارے لیے مختلف کاموں کے اندر یوز ہونا شروع ہوئے. تو انسان نے جو سب سے پہلے ان کو یوز کرنا شروع کیا, ایک تو وہ کاشتکاری ہل جوتنے کے لیے استعمال کرتا تھا بیلز کو, یا پھر بار برداری کے لیے گڈے چلتے تھے. ہمارے یہاں تو آگے بیل یا وہ جڑے ہوتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو یوز کرتا تھا دودھ کے لیے اور پھر ساتھ گوشت کے لیے. اب جب مشینز ہمارے پاس آ گئی, گاڑیاں آ گئی, ٹریکٹر آ گیا, تو ان کے جو آخری ذکر جو ہم نے ذکر کیا کہ یہ بار برداری اور کاشتکاری کے لیے, وہ تو اب تقریباً نہیں رہا. تو اب یہ بیسکلی جو کیٹل اور بفلو فیملی ہیں یہ دونوں جو یوز ہو رہی ہیں, یہ دودھ کے لیے ہو رہی ہیں اور گوشت کے لیے یوز ہو رہی ہیں. اب ہمارے ہاں جب ہم اس کی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے وہ کیٹل کے اوپر کرنا پڑتا ہے. بفلو کا میٹ بھی جو کارا بیف ہے وہ بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو کیٹل ہے جو کہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہو چکا ہے, پالتو بن چکا ہے گوشت اور دودھ کے لیے, جو گائے کی فیملی ہے. اب اس کو بیسکلی ہم کہتے ہیں بوس انڈیکس. بوس انڈیکس وہ کیٹل ہے جس کا کوہان ہوتا ہے اور گلے کے اوپر ایک جھالر ہے جو نیچے کی طرف جاری ہوتی ہے, اور کان اس کے لمبے ہوتے ہیں, نیچے کی طرف لٹکے ہوتے ہیں. یہ اس کی بیسک نشانی ہے. اور اس کے بعد وہ ہمارے جیسے جو ملک ہیں, جو گرم ملک ہیں جہاں پہ گرمی پڑتی ہے, ہیٹ ہوتی ہے, ساتھ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, اس کے لیے دی بیسٹ ہے. اس کے بعد وہ جو بیماریوں کے لیے وہ ریزسٹ کرتے ہیں وہ. تو ہمارے ملک کے اندر جو ہمیں میٹ کے لیے کیٹل چاہیے وہ بوس انڈیکس ہمارے پاس ہے اور دی بیسٹ ہے. دوسرا جو کیٹل ہوتا ہے وہ بوس ٹارس ہے جس کا اوپر کوہان نہیں ہوتا. کان جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اب ورڈ ہوتے ہیں اوپر کی طرف ان کا روح. سارے یورپ کے اندر, وہ یورپ جی وہ یورپ کے اندر ہے. اور بیسکلی جو بوس انڈیکس ہے اس کو جو ہے نا وہ میٹ کی بریڈ کہا جاتا ہے. اس میں جو بھی کیٹیگری آتی ہے, جو بھی اسپیشیز آتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے ہمارے اوپر کہ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جو ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے, صرف ہم نے اس کو سنبھالنا ہے. اور اس کے بعد ایکسپورٹ کے اندر جو اس کا مقام ہے وہ بوس ٹارس کا مقام نہیں ہے. اچھا اس کے اندر جو بوس ٹارس ہے وہ بیسکلی وہ ڈیری بریڈ ہے. اس کو دودھ کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. کراس کر کے اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن زیادہ تو اس کا جو یوز ہے وہ جب دودھ کے قابل نہیں رہتی پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. اور ہمارے پاس اللہ کا بڑا شکر ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس جو کیٹل ہے, جو گائے فیملی ہے, اس کی بڑی اچھی ہمارے پاس جو ہے نا مختلف نسلیں موجود ہیں. تو اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی کوئی 11 نسلیں موجود ہیں مختلف. بوس انڈیکس کی جس کا کوہان ہوتا ہے, اس کے اندر جو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ہے وہ ساہیوال ہے. اس کے بعد چولستانی ہے, دھانی ہے, داجل ہے, کنکرج ہے, اور اس کے بعد پھر اس طرح کوئی 11 یہ قسم کی ہمارے پاس آتی ہے. 11 کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے, اس کا نام ہے نان ڈسکرپٹ. جی وہ نان ڈسکرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوہان اس کی موجود ہے لیکن ابھی تک اس کو کوالیفائی نہیں کیا گیا ہے کہ کس کیٹیگری میں جائے گی. اس کو بیسکلی کراس بریڈ کہتے ہیں کہ وہ کراس اس کو 11 میں وہ ایک وہ بھی آتی ہے جس میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ کون سی بریڈ ہے, یہ ساہیوال ہے, یہ چولستانی ہے. تو پھر اس کا اچھا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفلوئنس کس کا زیادہ ہے. اگر یہ کراس بریڈ آ رہی ہے, مکس ہے, کراس بریڈ ہے, تو اس پہ انفلوئنس کس کا زیادہ ہے. تو جس کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے پھر ہم اس کو وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں, اس کیٹیگری میں شامل کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے, ایک رینج ہے جو ہم اپنے کسٹمر کے مطابق جو سلیکٹ کر کے تو پھر ان کی آگے جو ہے نا فیٹننگ کر سکتے ہیں اور اس کو سپلائی چین کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد 2 ہمارے پاس جو گائیڈز ہیں وہ بفلو کے اندر ہیں, جس میں آپ ایک کہہ سکتے ہیں راوی نیلی, اور دوسری پھر ہمارے پاس ہے کنڈی. ان کے کٹے بھی پال کر ہم ان کا میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور وہ بھینسیں جو کہ بچوں سے اور دودھ سے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں, ان کا میٹ بھی فردر پروسیسنگ کے لیے جیسے کباب بنتے ہیں, ریڈی ٹو کوک یا ریڈی ٹو ایٹ, اس طرح کی پروڈکٹ کے لیے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
اس کے بعد پھر اب کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر دودھ کے لیے لوگ جو کیٹل ہے نا فیمیل وہ امپورٹ کرتے ہیں، جیسے جرسی ہے، فریزین ہے. تو یہ جو کیٹل دودھ سے اور بچوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا میٹ بھی اگر کسٹمر مانگے تو فردر پروسیسنگ کے لیے یوز ہو سکتا ہے، لیکن وہ کنزیومر مارکیٹ کے اندر جہاں پہ ہاؤس ہولڈ اس کو یوز کرنا وہاں پہ نہیں جا سکتا. تو ابھی تو یہ تعداد ہمارے یہاں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جب یہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر اس کا یہ یوز بھی آ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ نوید صاحب. میں اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں کیٹل کی کیٹیگری اور بفلو کی کیٹیگریز جن کے گوشت کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جس کی پرورش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم اس اپنے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا جو کیٹل کے آرگن سسٹم کے بارے میں ہوگا، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چلے کہ جب آپ مقابلے کے اندر جائیں تو پتہ چلے کہ پوری تیاری کے ساتھ آپ مقابلے میں شامل ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.